ڈاکٹر منہا، ایک ایمرجنسی کیس آ گیا ہے۔ میں بھی دن بھر کی ڈیوٹی دیکھ کے تھک کر بیٹھی ہی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر سو جاؤں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اپنا اسٹیتھوسکوپ سامنے رکھی ٹیبل پہ رکھا، سوچ رہی تھی کہ کمرے میں موجود فولڈنگ بیڈ پہ کچھ دیر کے لیے سو جاؤں، کیونکہ صبح سے اب تک تھکا دینے والی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ میں ابھی فارغ ہوئی تھی جب نرس نے آ کے مجھے ایک اور ایمرجنسی کیس کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا تم جاؤ فرسٹ ایڈ کرو، میں آتی ہوں۔ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ میں اپنے چکراتے ہوئے سر کو انگلیوں سے دبانے لگی، حالانکہ میری دن کی ڈیوٹی تھی، لیکن میری ساتھی ڈاکٹر رومانہ نے کہا کہ اسے کہیں جانا ہے، کوئی فیملی ایونٹ ہے، اس لیے رات کی ڈیوٹی میں دے دوں۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب پچھتا رہی تھی۔ اپنا اسٹیتھوسکوپ گلے میں پہنا باہر نکل گئی، لیکن جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی، سامنے اسٹریچر پہ زخمی بے ہوش نوجوان کو دیکھ کر میں کانپ کے رہ گئی تھی۔ زیر لب میرے منہ سے نکلا، ساحر علی خان۔ میرے چہرے کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ وہ یوں تو مکمل طور پہ بے ہوش تھا، لیکن ابھی بھی کراہ رہا تھا، لیکن زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ میں نے نرس کو چند انجیکشنز لکھ کے دیے۔ میں نے کہا اتنا سیریس کیس نہیں ہے اور اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ میں واپس اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ بدحواسی سے میرے ماتھے پہ پسینہ بہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شخص سے بھاگ کر ایسی کون سی جگہ پہ چلی جاؤں جہاں یہ مجھے دوبارہ نظر نہ آئے، یہ مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ شکر تھا کہ وہ مکمل طور پہ ہوش میں نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتا تو اس سوچ نے میری روح کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں ہے تو مجھے ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں اس شخص سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اتنا دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں سے میں اسے کبھی بھی نظر نہ آ سکتی۔ ہاسپٹل کے ساتھ منسلک میں اپنے کمرے میں آئی۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ سب سے پہلے میں نے سارا کو فون کیا۔ میں نے کہا میں سوات آنا چاہتی ہوں، کیا میں آ سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگی منہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بس جلدی سے آ جاؤ۔ میں اتنی بدحواس تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ شخص کسی بھی وقت مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میں اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں نے ہاسپٹل کے نام اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھ کر اپنی ساتھی ڈاکٹر کو پکڑایا اور خود سوات کے لیے روانہ ہو گئی۔ یوں تو سوات میں سارا کا گھر میری رہائش کے لیے موجود تھا، لیکن میں نے بہت محنت سے سوات کے نواحی گاؤں میں اپنا ایک اسکول بنوایا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسی اسکول کے اوپر کے پورشن میں اپنی رہائش رکھ لوں، لیکن جب میں سوات پہنچی تو سارا مجھے لینے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ 2 دن میں اسی کی حویلی میں رہی، مگر آج مہمان خصوصی کے طور پہ مجھے سارا گرلز اسکول لے کے گئی۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ گاڑی اس بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کے رکی تو میں مسکراتے ہوئے باہر نکلی۔ اس درمیانی طرز کی عمارت کو دیکھنے لگی۔ اس کے در و دیوار نئے طرز پہ بنے ہوئے جدید آلات سے آراستہ تھے۔ یہ سوات کے ایک نواحی گاؤں میں اپنی طرز کا بہت ہی شاندار اسکول تھا، جس میں خاص طور پہ لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اپنے اسکول کی نیم پلیٹ پہ اپنے اسکول کا نام پڑھتے میرے اندر جینے کی امنگ بڑھ جاتی تھی۔ سامنے کھڑی بلڈنگ ایک دن میں نہیں بنی تھی، یہ میری 2 سال کی انتھک محنت تھی، جس میں میری 2 دوستوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ایک تو اس گاؤں کے سردار اسامہ لغاری اور اس کی منگیتر سارا خان، جو کہ میری بیسٹ فرینڈ تھی اور اسکول کا حصہ بھی تھی۔ اپنے اسکول کی بلڈنگ کو دیکھتے میرا خون سے روں بڑھ گیا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اس بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ سب نے بہت محبت سے سلام کیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو مبارکباد کا ایک شور بلند ہوا۔ میم بہت بہت مبارک ہو۔ ایک ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر نے آگے بڑھ کے مجھے گلے سے لگایا۔ میرے چہرے کو پھر سے مسکان چھونے لگی۔ باری باری سب مبارکباد دے رہے تھے، اور پھر سب سے زیادہ زور سے گلے تو میرے سارا لگی۔ کانگریچولیشنز میری پیاری جند جان، سارا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ پہلی بار بڑے بڑے اسکولوں کے نام کی فہرست میں النور اسکول کا نام بھی لیا گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔
ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے سب اپنے اپنے کاموں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اسکول اسمبلی کے لمحے میری زندگی کے حسین لمحے ہوتے تھے۔ مجھے 2 سال پہلے کا وہ وقت یاد آ گیا جب اس اسکول کی بنیاد رکھی تھی۔ تب نہ تعداد تھی نہ کسی کا ساتھ تھا، اور آج پورا گاؤں ساتھ تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کو عام کر کے یہاں کے وڈیروں سے پنگا تو لے لیا تھا، لیکن اس سب میں اسامہ لغاری کا بھرپور ساتھ تھا، جس نے نہ صرف اسکول کو پروٹیکشن دی تھی بلکہ مجھے بھی۔ میں یہاں نہیں تھی لیکن پھر بھی اسامہ لغاری نے ایک بھائی بن کے میرا ساتھ دیا تھا۔ وہیں سارا نے بہنوں سے زیادہ بڑھ کے مجھے چاہت دی تھی۔ میں ہاسٹل چھوڑ کے یہاں آ گئی تھی، بالکل اکیلی تھی۔ پچھلے 2 سال سے اپنا دل ویران کر کے آئی تھی، ماں باپ کو چھوڑ کر، سب سے چھپ کر۔ پہلے میں مری کے ہاسٹل میں رہی اور پھر اب یہاں آ گئی تھی۔ سارا کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ تم اس اسکول کا نظام سنبھالو۔ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا ارادہ اس گاؤں میں ایک ہاسپٹل کھولنے کا بھی تھا۔ سارا کی بات پہ میں چونکی تھی۔ سارا نے کہا، چلو اب تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی کاوش کے بارے میں کچھ کہو، سب لوگ تمہیں سننا چاہتے ہیں منہا۔ میں نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب میری نظر اچانک اپنے اسکول کے گراؤنڈ کے سامنے گیٹ کے اس پار کچی سڑک پہ دھواں اڑاتی 3 گاڑیاں آگے پیچھے آتی ہوئی دکھائی تھی۔ میری نظر سامنے اٹھی تو پلک جھپکنا بھول گئی۔ دل ایک دم تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے سایہ سا لہرایا۔ سارا کی نظریں بھی اب اس جانب اٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک بڑی گاڑی ہمارے اسکول کے گیٹ کے آگے آ کے رکی۔ باقی 2 گاڑیاں بھی اس کے پیچھے رک گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ گاڑی سے قدم باہر رکھتے میرے ہوش اڑانے لگا۔ اسے دیکھ کے میرا دل اچھل کے باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ سر پہ لگے زخم پہ سنی پلاس لگا ہوا تھا۔ وہ آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے اپنے سامنے کھڑی اس بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سارا کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میری پلکیں جھپکنے سے انکاری تھیں۔ ایک جھٹکے سے اس نے گاڑی کے دروازے کو بند کرتے ہوئے اپنی شال ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ ڈالی۔ اب وہ اپنے گارڈ کو کچھ کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ وہی 2 سال پہلے والی سرد مہری تھی، تیکھے نین، وجیح نقش سے سجا چہرہ، طلسماتی نقوش کا حامل وہ شخص۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، سردار ساحر علی خان تھا، جس کے چہرے پہ انتہا کی سختی اور کرختگی تھی، جسے دیکھ کے ہمیشہ میری جان جلتی تھی۔ سر سے لے کے پاؤں تک کالے رنگ میں ڈھلا ہوا، جو اس کی سفید اور دمکتی رنگت کو مزید ابھار رہا تھا۔ مجھے پتا تھا اسے کالا رنگ بہت پسند ہے۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ کیا وہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا بھی ہوش و حواس میں تھا؟ میرا حلق خشک ہوا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس ہال نما کمرے کے اندر گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ منہا، کون ہیں یہ لوگ اور کتنے دھڑلے سے آ کے ہمارے اسکول کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ تم جانتی ہو؟ سارا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ میں گم سم کھڑی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں سے اب گیٹ کھل چکا تھا اور وہ بہت کروفر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی جرت نہیں کی۔ میرا جی چاہا میں کہیں جا کے چھپ جاؤں، خود کو اس شخص کی نظروں سے چھپا لوں، جو ٹھیک 2 سال بعد آج اپنے وعدے کے مطابق ایک شرط کو پورا کرتے میرے سامنے آن کھڑا ہونے والا تھا۔ ہلکی مونچھوں تلے اس کے عنابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو میں نے دور سے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ شخص جیسے ہی اندر داخل ہوا، میں بے اختیار لڑکھڑائی۔ سارا بھی میرے دیکھا دیکھی کھڑی ہو گئی۔ پل جیسے تھم سے گئے، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 سال کا عرصہ بیچ میں آیا ہی نہیں۔ ساحر علی خان کی نظریں مجھ پہ ٹکی ہوئی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ یوں مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے دیکھنے کے علاوہ اسے اور کوئی ضروری کام نہیں تھا۔ مجھے لگا میں ابھی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھوں گی،
یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ کیسے اچانک سے آ سکتا ہے؟ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں کسی پتھر کے بت کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ منہا، 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 اپنی گردن دائیں بائیں گھماتے ہوئے میرا نام پکار کے گویا وہ مجھے تلخ حقیقت میں کھینچ لایا۔ وہ یک ٹک مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنوں کی رفتار اب کی بار تھمی تھی۔ ویلکم نہیں کہو گی مائی وائف ٹو بی؟ اپنے نام کی طرح اس کی آواز بھی ساحرانہ تھی۔ اس کے ہر انداز سے، اس کے لب و لہجے سے ایک جیت کی سی سرشاری کا عنصر نمایاں ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں سر تا پا مجھے ہی دیکھے جا رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش میرے پورے جسم کو جھلسانے لگی۔ ایک غصہ سا بھرنے لگا میرے اندر، جی چاہا اسے تہس نہس کر کے رکھ دوں، سب کچھ برباد کر دوں۔ 2 سال کی بھاگ دوڑ میرے کسی کام نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا جانے من، سانپ کیوں سونگ گیا؟ وہ ایک قدم کے فاصلے پہ آ کے رکا، آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا تھا میں نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جیت کی سرشاری دیکھ کے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ گل خان، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ، آج بالکل بھی وقت برباد نہیں کروں گا۔ ساحر علی خان کے الفاظ نے جیسے مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لا کے پٹکا۔ بے یقینی سے میں نے سامنے کھڑے اس دشمن جاں کو دیکھا جو ہمیشہ مجھے جانے من کہا کرتا تھا، اور میں اسے ہمیشہ خون خوار نظروں سے دیکھتی تھی۔ مجھے وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کو مولوی صاحب کا خیال تو آ گیا، لیکن آپ یہ بھول گئے کہ نکاح کبھی بھی ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرے الفاظ پہ مقابل کھڑے شخص نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ کہنے لگا، ساحر خان نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی جانے من۔ اب کی بار وہ گہرا مسکرایا۔ گل خان، ان کے ولی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ ساحر علی خان کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک طرف سے مجھے اپنے بابا آتے دکھائی دیے۔ وہ بھی ہال کے اندر آ گئے۔ ایک پل کو میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھ کے ان کے گلے سے لگ جاؤں۔ 2 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن میں آگے نہ بڑھ سکی۔ میرے قدموں نے میرا ساتھ ہی نہ دیا۔ میں اپنی خواہش اپنے دل کے اندر ہی مار گئی، کیونکہ میرے بابا جس انسان کے ساتھ چل کے آئے تھے وہ دوست نہیں، دشمن تھا، جانی دشمن، جو آج صرف اپنی انا اور ضد میں ایک وعدے کو پورا کرنے، ایک شرط کو جیتنے کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ اور بھی کسی کو نکاح میں دیکھنے کی خواہش ہے تو کہو نہ جانے من، ساحر خان وہ بھی پوری کر دے گا۔ بڑے تیکھے لہجے کے ساتھ سینے پہ بازو باندھے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میری خاموشی پہ ساحر علی خان نے ایک ملازمہ کے ہاتھ سے ٹوکرا منگوایا، اس میں سے لال رنگ کی شال نکالی، اسے کھولتے ہوئے میرے سر پہ اڑائی۔ وہ بیش قیمتی شال ان کی خاندانی شال تھی۔ ایک پل کے لیے ہماری نظروں کا تصادم ہوا، لیکن اگلے پل میں نے نظریں پھیر لیں۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑے ہال میں تھے، جہاں مولوی صاحب، ساحر علی خان اپنے دادا کے ساتھ، میرے بابا کے ساتھ موجود تھا۔ میرے بابا بڑی بے بسی سے کھڑے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں یوں تھی جیسے کوئی بکاؤ مال ہوں۔ نکاح شروع ہوا جبکہ سارا وہاں کھڑی ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ ہر بات سے ناواقف تھی۔ یقیناً اسے یہ ایک فلمی سین ہی لگ رہا تھا۔ منہا عبید خان بنت عبید خان، آپ کا نکاح ساحر علی خان ولد حشمت علی خان کے ساتھ 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پر میرا دل چاہا کہ میں صاف انکار کر دوں۔ قبول نہیں ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، اور مجھے بھی وعدے کے مطابق اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، ورنہ دوسری صورت بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ جی قبول ہے، میرے حلق سے بمشکل یہ الفاظ نکلے تھے۔ مولوی صاحب کا رخ اب ساحر علی خان کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح مکمل ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔
یوں تو ہوائی فائرنگ کروانی تھی، لیکن اسکول میں بچوں کی موجودگی کا لحاظ کرتے ساحر نے منع کر دیا۔ سردار حشمت علی خان نے اپنے جان سے پیارے پوتے ساحر علی خان کو گلے سے لگایا۔ دونوں دادا پوتا ایک جیسے تھے۔ میرا جی چاہا دونوں کو یہاں کھڑے کھڑے گولی سے اڑا دوں۔ وہ اپنے دادا سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ساحر علی خان آج 2 سال پہلے والا ساحر علی خان ہی لگ رہا تھا جب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ وہ مجھے آج بھی یاد تھی، اور اس کے بعد کی آخری ملاقات بھی۔ ٹھیک 2 سال بعد ساحر علی خان تمہیں ڈھونڈ نکالے گا، اور جس دن ہمارا آمنا سامنا ہوگا نا منہا، جانی اس دن ہمارا نکاح ہوگا۔ پہلی بات میں نکاح ہوگا، دوسری بات اس کے بعد ہوگی۔ بولو منظور ہے؟ اس کی اس بات پہ میں سب کچھ ہار گئی تھی۔ آج مجھے اپنا آپ اس ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگ رہا تھا جو تمام تر کوشش کے باوجود سامنے والے کے ایک وار پر ہار کو اپنا مقدر بنا بیٹھتا ہے۔ جی چاہا دھاڑے مار مار کے رو دوں، مگر میں اس شخص کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ آج اتنی کامیاب ہونے کے بعد بھی میں اس شخص سے چھپ نہیں سکی، اور کل کو اس کی مانی ہوئی بات پر آج میں اس سے نکاح کر کے اس بات کا خمیازہ بھگت رہی تھی۔ بابا نے آگے بڑھ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو بے اختیار میری نظریں ان کی جانب اٹھیں۔ میری نظروں میں شکوے پڑتے ہوئے وہ اپنی نظریں چراتے وہاں سے باہر نکل گئے۔ بابا، میرے منہ سے سسکاری نکلی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ رکے نہیں، پلٹ کے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ جا چکے تھے۔ خان، لگے ہاتھ رخصتی بھی لے لو تو اچھی بات ہے، سردار حشمت علی خان نے اپنے پوتے ساحر علی خان سے اونچی آواز میں کہا۔ بے اختیار میری نظریں گھبرا کے ساحر علی خان کی جانب اٹھیں، جس کے چہرے میں مسکراہٹ ابھری تھی، لیکن اگلے ہی پل معدوم بھی ہو گئی۔ میرا دل انتہائی سخت دکھا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا مجھے اپنے سارے حقوق سامنے کھڑے اس شخص کو سونپ دینے میں۔ مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروایا جا رہا تھا۔ وہاں ایک طرف قطار میں ڈھیروں کی تعداد میں مٹھائی کے اور فروٹس کے ٹوکرے سجائے رکھے ہوئے تھے۔ سردار حشمت علی خان کی رخصتی کی بات پہ مجھے سخت غصہ آیا تھا۔ وہیں سارا نے حیران ہوتے ہوئے میری جانب دیکھا تھا، لیکن میں اس سے بالکل بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ سب آپس میں بات کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اس وقت کمرے میں میرے، ساحر علی خان اور سارا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آپ سیکٹری ہیں میری بیوی کی؟ ساحر علی خان نے بنا سارا کی جانب دیکھے سوال پوچھا۔ نہیں تو، سارا ایک دم سٹ پٹائی، جبکہ میرے لب سختی سے بھینچے۔ تو پھر جائیے، مٹھائی لے جائیے، پورے سٹاف کا منہ میٹھا کیجیے۔ آخر اسکول کی مالکن منہا خان کا آج نکاح ہوا ہے۔ ساحر علی خان نے ایک قدم میری جانب پورے حق سے بڑھاتے ہوئے سارا سے کہا، تو وہ آگے بڑھتے ہوئے مٹھائی کا ایک ٹوکرا بمشکل اٹھاتی اسکول کے اندرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اس وقت اس ہال نما کمرے میں صرف ہم 2 ہی رہ گئے تھے۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا میرے قریب آنے لگا۔ اس کے ہر قدم پہ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ آج روبرو کھڑا تھا تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ میں نے اپنے قدم پیچھے نہیں کیے تھے، کسی پتھر کی مورت کی طرح میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ میرے قریب آ کے کہنے لگا، کیا ہوا منہا جانی، اتنی نروس کیوں ہو؟ وہ میرے قریب ہوتا، ذرا سا جھکتے، اپنی گرم سانسوں کی لو سے میرے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ میں ایک دم گھبرائی۔ آپ دور ہو کے بات کریں پلیز، کوئی آ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو ٹوک گئی، اور میں اس کے اندر کے شیطان کو جگا گئی۔ اب اس بات کے کرنے کا کوئی مقصد ہے منہا جانی؟ اس نے میرے چہرے پہ ہلکی سی پھونک ماری تو میں جی جان سے لرز اٹھی۔ ساحر خان پلیز، میں اسے چاہ کے بھی خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ اس کے عتاب کا نشانہ بن جاتی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے میری جان کو؟ مگر کیوں؟ ذرا سا پیچھے ہوتا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فاصلہ برقرار کیا۔ میرے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ ہمارے بیچ میں صرف نکاح کا وعدہ ہوا تھا اور وہ ہو گیا ہے، پلیز اب جائیں یہاں سے۔
میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو ایک دم اس نے میری کمر کے گرد بازو حائل کرتے مجھے سینے سے لگا لیا۔ نکاح اس لیے تو نہیں کیا کہ تم سے دور چلا جاؤں۔ 2 سال بہت ترسایا ہے تم نے، کیسے بخش دوں؟ تم بھی میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اپنا چہرہ میری گردن میں چھپاتا گھمبیر لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ واقعی ایک سر پھرا سردار تھا، کب کیا کر جائے کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کے سینے پہ رکھے ہاتھ سے اسے خود سے کچھ پیچھے کیا۔ نہیں بالکل نہیں، ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ جائیں یہاں سے پلیز، میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو ایک پل میں اس کا لہجہ سخت ہوا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے جانے کے لیے کہو گی اور میں چلا جاؤں گا؟ پیاسا کنویں کے پاس آئے اور پیاسا واپس لوٹ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کرتا اپنی بوجھل سانسوں سے مجھے جھلسانے لگا۔ میں سوکھے پتے کی طرح اس کے حصار میں کانپ رہی تھی۔ پلیز ساحر، میری بات سنیں، ہم ایک اور شرط رکھ لیں۔ ایک اور شرط؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب کون سی شرط؟ ساحر، رخصتی کی۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا میں کیا بولے چلی جا رہی تھی، لیکن بس مجھے کسی بھی طرح کر کے اس سے خود کو بچانا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا، اب کیا شرط چاہتی ہو؟ وہ کچھ پیچھے ہوا، مکمل میری جانب متوجہ ہوا، لیکن اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا تھا۔ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا بولوں۔ اچھا، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر 2 سال کے لیے میں تمہیں آزاد کر دوں، اور پھر 2 سال کے بعد میں تمہیں پھر سے ڈھونڈوں، اور پھر تمہاری رخصتی لوں، اور پھر تم سے اپنا حق لوں، جبکہ 2 سال میں میرا ارادہ کم از کم 2 بچے پیدا کرنے کا ہے۔ وہ فوراً میرے دماغ تک پہنچ گیا۔ واٹ؟ وہ میرے گال کو پیار سے چھو کے کہنے لگا، میں فیملی پلاننگ کے موڈ میں نہیں ہوں ڈاکٹر صاحبہ۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، آپ میری بات سنیں، اور شرط، میری بات پہ وہ ضد ہوا۔ میں پاگل ہوں جو اتنا صبر کروں؟ اس نے میری بات کاٹی۔ ہاں، میں بے اختیار بول پڑی۔ میں اتنی تیزی سے بول رہی تھی کہ ساحر علی خان نے بری طرح سے لب بھینچے، گہرا سانس بھرا، اور ایک دم سے وہ بے اختیار ہوتا میرے ہونٹوں پہ جھکتا مجھے بے بس کر گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کی گرفت میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ وہ انتہائی غصے میں آ گیا تھا۔ جتنا میں اسے دور کر رہی تھی اتنا وہ قریب آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اس برے طریقے سے قابو کیا کہ سوائے رونے کے میں اور کچھ نہ کر سکی۔ جھٹکے سے میرے لبوں کو آزادی بخشتے وہ پیچھے ہٹا۔ میں اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کہنے لگا، آئندہ میرے ساتھ کسی بھی شرط کے حوالے سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی لال رنگ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھتے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میرے لبوں پہ اچھا خاصا ستم ڈھایا تھا۔ یہ پہلا لمس تھا جو اس نے مجھے دیا۔ آج تو جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی واپس لوٹوں گا، کیونکہ خان حویلی میں آنے والی نئی بہو کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ تم جلد از جلد اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، کیونکہ اب یہ بھاگم بھاگ کا کھیل ختم۔ اور اب میرے ساتھ کوئی چالاکی مت کرنا منہا جانی، کیونکہ اب تم ہر وقت میری نگاہوں میں ہو، اور نکاح کا مطلب اچھے سے جانتی ہو نا۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ بغیر رخصتی کے تم سے اپنے حقوق لے لوں۔ اپنا ایک حق تم پہ جتا کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں میری طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ جتنا انکار کرو گی میرے اندر کا جنون اتنا ہی بڑھے گا۔ تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی، کیونکہ سردار ساحر علی خان کی صرف اپنے گاؤں پہ نہیں، اپنے گاؤں سے جڑے سب گاؤں پہ نظر ہے۔ اور اب میرے نکاح میں آنے کے بعد میری نظر تم پہ 24 گھنٹے رہے گی۔ وہ اپنی کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنا رکا سانس بحال کرتے وہاں رکھے صوفے پہ میں ڈھہ سی گئی۔ ایک لمحے میں وہ میرے ہونٹوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا، لیکن مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، میرا ایڈریس اسے کیسے ملا۔
پر اس کی بات یاد کرتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیسے پہنچا، کیونکہ شاید وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، یا پھر ہاسپٹل سے اسے معلوم ہوا۔ نہیں کروں گی سجدہ، نہیں چوموں گی کسی کے پیر، مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی، وہ چلا رہی تھی، جبکہ خانم بیگم غصے اور اشتعال سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی بہو تھی سعدیہ، جس کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، پر یہ ان کے خاندان کا رواج تھا، اور ان کی شادی پر ان کے خاندانی پیر صاحب آ نہیں پائے تھے، وہ پاکستان سے باہر تھے۔ اب جب وہ پاکستان لوٹے تو وہ خان حویلی آ رہے تھے، اور ان کے استقبال کی خوب زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ سعدیہ خانم کو بھی بڑی خانم نے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا، اور ساتھ ہی جو ہدایات دی تھی ان پر وہ سیخ پا ہوتی، ان سب ہدایات کو ہوا میں اڑا گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں سعدیہ خانم؟ آپ کی جرت کیسے ہوئی پیر صاحب کے بارے میں اتنے غلط الفاظ کہنے کی؟ وہ ہمارے خاندانی پیر ہیں، اپنی زبان کو لگام دیں، یہ نہ ہو یہ سب آپ کی گستاخی کے زمرے میں آ جائے اور آپ کو اس کی سخت سزا ملے۔ میں کسی بھی سزا سے نہیں ڈرتی خانم، لیکن میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گی، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، سعدیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تو خانم بی بی کا غصے میں ہاتھ اٹھ گیا، وہ بہت روئیں، انہیں رسیوں سے جکڑ کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ کو 6 ماہ ہو چکے تھے، اور اب وہ خالی ہاتھ خالی رشتہ تھی۔ حویلی والوں کو کھٹکنے بھی لگی تھیں، کسی طرح سے وہ ان کا 1 سال کا بیٹا ان سے چھین کے انہیں حویلی سے نکالنا چاہتے تھے، اور ان سب میں خان اور خانم دونوں ملے ہوئے تھے، اور پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ زینت، مجھے جاننا ہے کہ وہ مجھ تک کس طرح پہنچے۔ تم وہاں موجود تھیں، تم نے بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میری بات پہ دوسری جانب زینت کا رنگ فک ہوا تھا۔ منہا بی بی، مجھے نہیں پتا وہ کب کس وقت یہاں سے نکلے، اور قسم لے لیں مجھے پتا ہوتا میں ضرور آپ کو اطلاع دے دیتی۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ آپ گاؤں آئی ہیں۔ اس کی بات پہ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ وہ خان حویلی میں موجود تھی اور ایک ایک پل کی مجھے رپورٹ دیتی تھی، لیکن وہ وہاں سے میرے اسکول تک پہنچ گئے اور زینت نے مجھے یہ نہیں بتایا۔ میں مان ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنے جاہو جلال سے آئے اور اسے بالکل خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں، اور مجھے اطلاع بھی نہیں دی اس نے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ملی ہوئی ہو ان کے ساتھ۔ میری بات سنتے ہوئے وہ رو دی، اس کا لہجہ رند گیا۔ منہا بی بی، میں نہیں جانتی تھی، یہ سب مردان خانے میں طے ہوا ہوگا، اندر زنان خانے میں تو یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ مجھے تو آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ سردار صاحب نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، یہ بات ابھی یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس کی بات پر میرے لب بری طرح سے بھینچ گئے۔ ٹھیک ہے، آگے کوئی بھی بات ہوئی تو تم مجھے فوراً اطلاع دو گی۔ جی بی بی جی، جو حکم۔ کال بند ہو گئی تھی۔ آج اس بات کو ہفتہ ہو گیا تھا اور بالکل خاموشی سی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ کیسے یہاں تک آیا اور نکاح کر کے چلا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو رہی تھی۔ اس کے گاؤں سے نکلنے کے بعد اس گاؤں میں مجھے اسامہ لغاری نے پناہ دی تھی۔ اس نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن آج سب کچھ اینڈ ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے، اکیلے پن کا احساس شدت اختیار کر گیا۔ وہ لمحات آنکھوں میں بری طرح سے کھبے جب ہم ایک ہی یونی کا حصہ تھے۔ ہاں، وہ نیا نیا یونی میں آیا تھا۔ کہاں تو زوم اور انا اکڑ خودداری تھی مجھ میں، اور اس ایک شخص نے سب کچھ پل میں ختم کروا دیا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس شخص کی وجہ سے اکیلے پن کی اذیت کاٹی، درد سہا، اور وہ شخص پھر بازی لے گیا۔ کرب اتنا تھا کہ جی چاہا شدت سے دھاڑے مار مار کے روں۔ میری ساری دنیا سے میرا جی کٹ کے رہ گیا تھا۔ بکھر تو گیا تھا سب کچھ، بس اب سب برباد ہونا باقی تھا۔ سارا کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ جب سے نکاح ہوا تھا اس 1 ہفتے میں نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔
ایک چھوٹے سے گھر کے کمرے میں میں نے خود کو قید کر لیا تھا۔ سب سے کیسے نظر ملاؤں گی میں؟ ساحر علی خان نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ سارا اسکول اسٹاف میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، سارا کیا سوچ رہی ہوگی، اس لیے میں نے ابھی اس سے بھی بات کرنا بند کر دیا تھا۔ موبائل کو سائیڈ پہ رکھ کے آنکھیں مینچ لیں، میں ماضی کے جھرونکوں میں گم ہونے لگی۔ جہاں ساحر نیا یونیورسٹی میں آیا تھا، وہاں میری اپنی ایک دوست کے ساتھ شرط لگی۔ وہ ایک گاؤں سے آیا تھا اور میں نے اس سر پھرے گاؤں کے سردار کے بیٹے پہ شرط لگا دی، اور وہ شرط میری زندگی کا روگ بن گئی، کیونکہ شرط جیتنے کے بعد جیسے ہی میں نے اس کو شرط کا بتایا، وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ساحر، یہ سچ ہے، اور مزید اس سے آگے اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پلٹی۔ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اچانک سے اس نے میری کلائی تھامتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کا غسیلا روپ دیکھ کے ایک پل کو میں سہم سی گئی۔ ساحر دیکھو، ہم اچھے دوست تو بن سکتے ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہیں منہا، ہرگز نہیں، دوست تو ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ اس نے غصے سے میرا بازو دبوچے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں خون سا اترنے لگا۔ میری تو آواز ہی بند ہو گئی۔ اس کا غصہ دیکھ کے میں بری طرح سے کانپنے لگی، کیونکہ غلطی میری تھی۔ میں نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس کا غصہ بھی جائز تھا، لیکن وہ اتنا سخت غصہ کرے گا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ساحر، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، لڑکی ہے وہ۔ اچانک سے اس کے ایک دوست نے آتے ہوئے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ نہیں، کوئی نہیں آئے گا بیچ میں۔ سنا تم سب نے؟ کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ وہ اتنی شدت سے چلایا کہ سبھی اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ کی نظریں میری جانب بھی اٹھیں۔ ان نظروں میں میرے لیے دکھ اور افسوس تھا۔ اس کی اتنی جرت کہ یہ ساحر علی خان کے اوپر شرط لگائے، میرے پیار کا مذاق بنائے۔ میں اس کے لیے مذاق کے لیے رہ گیا ہوں۔ وہ جتنی شدت سے اونچا بول سکتا تھا اتنی شدت سے دھاڑا تھا۔ مجھے تو سانس لینا بھی دو بھر لگنے لگا۔ وہ میرے ساتھ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ساحر، میں نے اسے شانت کرنے کے لیے اسے دھیمے سے پکارا۔ کیا ساحر؟ ایک دم سے وہ میری طرف دھاڑتے ہوئے بڑھا کہ یونیورسٹی کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ مجھے ایسے دبوچے کھڑا تھا جیسے شکاری شکار سے پہلے اپنے شکار کو دبوچتا ہے۔ مر گیا ساحر، تم جیسی لڑکی نے مار دیا اسے۔ میرے قریب ہوتا ہوا وہ کرب سے بولا۔ ساحر یار، چھوڑو اس کو، تماشا بن گیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دوست بازل نے اس کی گرفت میرے ہاتھ سے ہٹانی چاہی۔ کیا تماشا؟ تماشا؟ اس نے بنا دیا میرا تماشا پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ مجھے بیوقوف بنایا، مجھے پیار کے جال میں پھنسایا۔ ساحر کی آواز کافی اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ مزید لڑکے اور لڑکیاں وہاں اکٹھے ہونے لگے، جب میری نظر اس پل عشا پہ اٹھی جس نے مجھے اس شرط کے لیے اکسایا تھا۔ میرا جی چاہا جا کے اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دوں، کیونکہ وہ دور کھڑی بہت مسکراتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی۔ یار ساحر، انہا کا مسئلہ مت بناؤ، چھوڑ اسے۔ بازل نے اور اسٹوڈنٹس کو اکٹھے ہوتے دیکھا تو ساحر کو احساس دلانا چاہا۔ سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایک دفعہ کیا بکواس کی ہے، کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، ہٹ یہاں سے۔ اس بار وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ مجھے بھی اپنے کان بند کرنے پڑے۔ اور تم نے مجھے ایک عام انسان سمجھ لیا کہ مٹھی میں رکھ کے مسل دو گی۔ میری جانب دیکھتے ہوئے وہ مجھے کلائی سے کھینچتا مقابل کھڑا کر گیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے بات کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جانتی ہو مٹھی میں رکھ کے مسلنا کسے کہتے ہیں، یا بتاؤں سب کے سامنے؟ اچانک اس نے اپنی جیب میں سے گن نکال لی۔ ایک پل کو وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کے دوست بازل کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا، جبکہ اب کی بار تو عشا کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ساحر علی خان نے گن کو لوڈ کیا تو بازل نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ کسی کی جان لے لو گے؟
بازل کے جھنجھوڑنے پہ وہ مزید طیش میں آ گیا اور ایک ہوائی فائر کیا۔ اس کی گن کے فائر سے وہاں موجود سبھی طالب علم اس سے دور ہو گئے۔ بات پرنسپل تک پہنچ چکی تھی، لیکن ان کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ سردار کے بیٹے ساحر خان کا سامنا کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب سر پھرے ہیں۔ فی الحال انہوں نے بھی خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ جان تو اس نے لی ہے، میری جند جان تھی یہ، اور جند جان سے یہ جان کا عذاب بن گئی۔ اب کی بار کہتے ہوئے اس نے گن کا رخ میری جانب کیا۔ مجھے ہر طرف شائیں شائیں کی آواز آنے لگی۔ ہوائی فائر سے میرے حواس گم ہو رہے تھے، اور اس کی گن کا رخ اپنی جانب دیکھتے میں بری طرح کانپنے لگی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین بوس ہو گئی۔ منہا، دور سے ہی ابرش کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سامنے کھڑے ساحر علی خان زادہ کو دیکھا، جو نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ اپنے 2 قدم پیچھے ہٹا اور پلٹا۔ اس دن ساحر علی خان کے اندر کا نرم خو انسان مر گیا۔ زندہ رہ گیا تو ایک سردار کا ہٹ دھرم بیٹا، ایک وڈیرا، ایک غصیلا وحشی شخص۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا یونیورسٹی سے ہی نہیں، میری زندگی سے بھی نکل گیا۔ ماضی نے آج پھر سے مجھے دھکیل کے اس ہال میں لا کھڑا کیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ بے اختیار میرے قدم کھڑکی کی جانب بڑھے۔ اس وقت رات کی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے میں نے آسمان پہ چاند کو دیکھا۔ ایک شرط لگائی تھی میں نے تم پہ، اور ایک شرط لگائی تھی ساحر علی خان نے میرے بھائی پہ۔ ایک شرط میں جیتی تھی، ساحر علی خان کو ہرا دیا تھا، اور ایک شرط ساحر علی خان آج جیت گیا تھا، لیکن آج بھی میں ہی ہار گئی تھی۔ دل میں درد کی شدید ٹیس سی اٹھی، آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ صبح سے بنا کھائے پیے میں کمرے میں بند تھی، یہاں تک کہ گھر کے صحن میں بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن اب گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ رو رو کے برا حال کر لیا تھا۔ جگ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی تھا۔ اب پانی کے لیے مجھے کچن میں جانا لازمی تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کمرے سے باہر نکلوں گی تو ساحر علی خان سامنے سے آ کے مجھے دبوچ لے گا، پر پانی تو پینا تھا، اس لیے میں نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں چھوٹی سی فریج سے پانی کی بوتل نکالی، واپس کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے ہی جیسے ہی میں نے پانی کی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلا اور منہ کو لگایا تو سامنے سنگل صوفے پہ بڑے شان سے بیٹھے ساحر علی خان کو دیکھتے پانی پیتے ہوئے مجھے بری طرح سے اچھو لگا۔ وہ سارا پانی میرے منہ سے نکل کے باہر آیا۔ بری طرح سے کھانستے ہوئے میں اپنے گلے کو تھامنے لگی اور سامنے بیٹھے اس ظالم شخص کو دیکھا جس کی بے باک نگاہیں میرے وجود پہ تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ آپ کے اچھے سے رسپانس پہ پارٹ 2 جلدی آئے گا، اللہ حافظ۔ تم یہاں کیسے؟ بمشکل آواز حلق سے نکالتے ہوئے میں نے ساحر علی خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کم روشنی کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس کی بے باک نظریں اپنے اوپر اٹھی ہوئی محسوس کرتے بے اختیار میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اپنے وجود پر دوپٹہ نہ پاتے میں نے دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو وہ ساحر کے پاس رکھی ایک ٹیبل پہ دھرا تھا۔ اپنا دوپٹہ لینے کے لیے مجھے ساحر علی خان کے پاس جانا پڑا، اور اس کے قریب جانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی منہا جانی؟ ساحر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے محویت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سر پھرے انسان کا کیا کروں۔ میں اس سے چھپ کے گھر میں بلکہ کمرے میں گھس کے بیٹھی تھی، کہیں نہیں جا رہی تھی، اور وہ سیدھا گھر میں گھس آیا تھا۔ کون ہے وہ جو ساحر علی خان کو کہیں بھی آنے جانے سے روک سکے؟ مجھے کوئی بھی میرے کسی عمل پہ روک نہیں سکتا۔ ایک جیت کی سی سرشاری میں بولتا ہوا وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کے ارادے کیا تھے جو اس وقت وہ میرے گھر پہ آن وارد ہوا تھا۔ پلیز مجھے میرا دوپٹہ دیں۔ اس کی بے باک نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے میں نے اپنا دوپٹہ اس سے مانگ ہی لیا۔
ساحر علی خان نے ایک نظر دوپٹے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ آ کے لے لو، اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے مجھ سے کہا۔ اس کی بات پہ میں بری طرح سے ششدر رہ گئی، بے اختیار اپنے لب کاٹنے لگی، جو ساحر علی خان کو سخت ناگوار گزرا۔ منہا، یہ کام میرا ہے، میں تم سے زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں، تو خود کو یہ تکلیف نہ دو تو بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، اور وہ کس لیے بول رہا تھا مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ فوراً اپنے ہونٹ کا کنارہ میں نے چھوڑا، وہ جو 1 ہفتہ پہلے والے نکاح والے دن زخمی کر گیا تھا، اور اب میں نے خود کاٹ کاٹ کے ایک طرف سے انتہائی سرخ کر لیا تھا، اور سامنے بیٹھے سر پھرے شخص کے جذبات کو بری طرح ہوا دینے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے قدم اس کی جانب بڑھانے پڑے۔ ہاتھ بڑھا کے میں نے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، اسی لمحے اس نے دوپٹے کے دوسرے سرے کو کھینچا اور میں لہراتی ہوئی اس کی گود میں جا گری۔ اس نے قیمتی متاع کی طرح مجھے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے قریب ہونے پہ میرا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مجھے بے خودی سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا دل اس کے ڈر اور خوف سے لرزنے لگا، جبکہ میری اتنی سی قربت پر ساحر علی خان کا دل محبت کے جذبات سے سرشار ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندتے میری گردن میں چہرہ چھپایا، جیسے وہ اس کی فیورٹ جگہ تھی، جہاں وہ اپنے دہکتے لب رکھتے پرسکون ہو جائے گا۔ اس کے لبوں کا لمس گردن پہ محسوس کرتے میں جی جان سے لرزی۔ اسے دور ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ میرے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی، ساحر! اس کے دہکتے لمس پہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اس نے سختی سے میری دونوں کلائیوں کو جکڑ لیا۔ کوئی بھی میرے کام میں خلل ڈالے مجھے بالکل پسند نہیں ہے منہا، اتنا تو تم مجھے جانتی ہی ہو۔ پہلے سرد اور پھر محبت بھرے لہجے میں کہتا، وہ پھر سے اپنے لبوں کی نرم گرفت سے میری گردن کو خراج پیش کرنے لگا۔ اس کے نرم گرم لمس پہ میری سانسوں میں ارتعاش برپا ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی مدہوش سا ہوتا جا رہا تھا، اور مجھے بھی اپنے لمس سے بے بس کر رہا تھا۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کی ضد تھی، محبت نہیں۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھ سے صرف ضد کا رشتہ نبھائے گا۔ اتنا تو میں بھی اسے جانتی تھی کہ اگر اس سے خود کو بچانا تھا تو غصے سے نہیں، پیار سے ہی بچا سکتی تھی۔ ساحر علی خان کے سامنے میں جتنا زیادہ غصہ کرتی وہ اتنا زیادہ طیش میں آتا تھا۔ ابھی بھی مجھے یہی لگا کہ میں اسے پیار سے ہینڈل کر لوں گی، اس سے جان چھڑوا لوں گی، شاید وہ سنبھل جائے۔ ساحر پلیز میری بات سنیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں کہو، بس یہ مت کہنا کہ ساحر مجھے چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کروں گا منہا جانی، یہ بھی مت کہنا کہ ساحر مجھ سے دور رہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میں نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے صرف ضد ہوں یا پھر محبت؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک دم سے اس کے چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا، مجھے بھی اپنے مقابل کھڑا کرتا، اب کی بار سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں میری نازک کمر کو دبوچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اترتا اشتعال دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیوں منمنا رہی ہو میرے کان میں؟ کہا ہے نا میرے کام میں خلل مت ڈالو، مجھے برا لگتا ہے۔ نہیں ڈال رہی ساحر، پلیز سنیں نا میری بات، میں نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ بولو۔ سن رہا ہوں۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ مزید سختی سے میری کمر کو دبوچے اب کمر پہ اپنے ہاتھوں کی سلگتی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے ساحر، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ میری بات پہ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ اب کی بار اس نے میری کمر پہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے میری گردن کے پیچھے رکھا، میرے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا۔ اچھا، میری جان کو رخصتی چاہیے، کیا کروں؟ اتنا تڑپ رہی ہو رخصتی کے لیے؟ پھر مجھ سے ابھی تک اتنا بھاگتی کیوں پھر رہی تھی منہا جانی؟ تمہیں ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا میں، بجائے میرے زخموں پہ مرہم لگانے کے تم بھاگ گئی تھی۔ کیا سمجھا تھا ساحر تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟
जाने मन तुम तब भी मेरी नज़रों में थी जब तुम्हें यह लगता था कि तुम मुझ तक पहुंच नहीं पाओगी। साहिर अपने दुश्मनों को कभी ढील नहीं देता, और तुमने तो धोखा दिया था मुझे। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है, भाग के जाती कहाँ हो। साहिर अली शाह की तुम उसी वक्त हो चुकी थी मिन्हा जब तुमने इजहार मोहब्बत की थी, याद है ना तुम्हें? मैं कुलस के रह गई थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर में पेवस्त हो रही थीं, उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ने लगी थी। याद है वो लम्हे या याद करवाने पड़ेंगे? बड़े गुस्से से वो ये कहता हुआ मुझे मज़ीद अपने करीब कर गया था। अब बारी मेरी है मिन्हा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये कहते हुए कहने लगा, डिस्टर्ब करोगी तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा। वो सरूर के आलम में अपने लबों से मेरे लबों को मस करने लगा। उसके लफ्ज़ पे मेरी जान निकल रही थी। मैं आंखें बंद कर चुकी थी। रुखसती चाहिए मेरी जान को? अपनी जान की ख्वाहिश मैं कल ही पूरी कर दूँगा। और कोई हुक्म? ये बोलते हुए उसके लब मेरे लबों से टकराए तो उसके लम्स ने पल में मुझे बुरी तरह जकड़ा। मैंने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। मैं उस सर फिरे इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो एक जनूनी इंसान था। मुझे उस लम्हे पे अफसोस हुआ जब मैंने उस पर शर्त लगाई थी, काश के वक्त पीछे की तरफ पलट जाए। उसने गहरा सांस खारिज किया। झटके से पीछे होता वो सीधा हुआ, अपनी शॉल को एक कंधे से दूसरे कंधे पे झटक गया। कल शादी का सारा सामान पहुंच जाएगा ज़रमीने के हाथों, साथ में मुलाजिमाएँ भी आ जाएंगी। खुद को अच्छे से मेरे लिए तैयार करना। कल मैं अपने जज्बात पे बंद नहीं बांधूंगा और मुझे किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर दे के कहता हुआ मुझे बहुत कुछ बावर करवा रहा था। एकदम चौकन्ना होता वो फिर से मेरी जानिब पलटा, जैसे कोई ख़तरा भांपा हो। मेरी नज़र अपने दुपट्टे पे थी। मैं झुक के अपना दुपट्टा लेती उसकी जानिब मुड़ी, जबकि उसकी बेताब नज़रें मुझ ही पे थीं। उसकी नज़रों की सीध में देखा तो एक लाल रंग की लाइट मुझे खुद पे मूव होती दिखाई दी। मेरे हाथों पैरों में से एकदम से जान निकलने लगी। किसी ने मुझे अपने निशाने पे रखा हुआ था। मैं एक पल को साकत रह गई। अचानक से साहिर ने करीब आते मुझे कमर से थामे अपनी जानिब खींचा और लड़खड़ाते हुए हम दोनों नीचे गिर गए। उसी लम्हे गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। मैं चीखते हुए साहिर के सीने में छुप गई। ये कौन था जिसने हम पे हमला किया था? विंडो काफ़ी छोटी थी, लेकिन गोलियां खूब ज़ोरों शोर से बरसाई जा रही थीं। पूरे कमरे की हालत अबतर हो गई। शीशे की हर चीज़ चकनाचूर हो गई। पहली बार मैंने ऐसी धुआंधार गोलियों की आवाज़ सुनी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे साहिर से मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी, लेकिन उस वक्त मैं उसी में छुप के पनाह तलाश कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू रवां थे। मेरा हाथ साहिर के कॉलर को दबोचे हुए था। विंडो के सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था। उसे थोड़ा दूर करके शीशे के टेबल पड़े थे। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा और उसके टुकड़े उस कांच के टेबल पे आके गिरे। टूटा हुआ कांच एकदम उछलता हुआ हमारी जानिब आया। मैंने ज़रा सा सर निकाल के देखने की कोशिश की, लेकिन साहिर ने वापस मुझे अपनी पनाहों में छुपा लिया और मुझे कवर करते हुए वो सारा कांच खुद पे सह गया। उसके हाथों की पुश्त पे कांच के बड़े बड़े टुकड़े उसे आके लगे, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। साहिर ये कौन है? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए जनून देखा था, जैसे बस उसे मुझे हर हाल में बचाना हो। कुछ ही देर में गोलियां बरसनी बंद हो गई। मैं बुरी तरह से खौफ के मारे गहरे गहरे सांस ले रही थी। साहिर खान के चेहरे पे एक इत्मीनान आया, जैसे उसके सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पहुँच गए थे और गोलियां बरसाने वाले वहाँ से जा चुके थे। कोई घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया था। सरदार साहब, सरदार खान। वो आवाज़ जानी पहचानी थी, उसामा लगारी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। क्या वो साहिर को जानता था? साहिर मुझे छोड़े वहाँ से बाहर जाने लगा। मैंने उसके कॉलर को सख्ती से फिर से दबोच लिया। प्लीज़ बाहर ना जाएं। मेरी बात पे उसने मेरी जानिब देखा। मेरे बिखरे बालों को पीछे करते मेरे माथे पे बोसा दिया। कुछ नहीं होगा, वो जा चुके हैं। जस्ट रिलैक्स मेरी जान। मेरी बिखरी हालत को देखते हुए वो अपने मिजाज के ख़िलाफ़ नरमी से बात कर रहा था।
نہیں پلیز، نہیں نہیں، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ساحر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس وقت سخت گھبرا گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، اور میں انجانے میں ساحر کے بہت قریب تر ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، ایک ہوائی فائرنگ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور ابھی تو گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے، تمہاری جان تو نکلنی ہی چاہیے تھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ لیکن آج مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی اسے سختی سے دبوچے رکھا۔ اس نے میرے روم پہ ایک نظر ڈالی اور اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اپنی شال اتارتا، وہ میرے گرد اچھے سے لپیٹتا مجھے کور کر گیا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے میں سٹل ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری نگاہیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، شاید محبت کرتا تھا۔ نہیں، محبت کیسے کر سکتا تھا؟ مجھ سے کہا تھا اس نے کہ تم اب میری ضد ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کانچ سے بچتے بچاتے گزرتے ہوئے وہ مجھے اٹھائے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ سامنے ہی اسامہ لغاری صحن میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ ساحر نے دھیرے سے مجھے نیچے اتارا۔ مجھے صحیح سلامت دیکھتا ہوا اسامہ اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ تو یہ شخص ساحر کا جاسوس تھا۔ میں اسے بھائی سمجھتی رہی۔ ساحر سے بچنے کے لیے میں اسی کے جاسوس کی نظروں میں تھی۔ اف، یہ شخص کتنا چالاک تھا۔ میری پل پل کی رپورٹ اسامہ سے لیتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص سے میں نے ساحر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی تھی وہ اسی کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو باہر بھیج دیا۔ وہ ساحر کا دوست تھا اور ساحر کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ساحر کی آنکھ کا اشارہ تک سمجھ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں رو دوں۔ میں خود کو چالاک سمجھ رہی تھی لیکن بے وقوف تھی۔ یقیناً اسی نے میری آمد کی خبر ساحر کو دی ہوگی۔ تو کیا سارا بھی اس میں شامل تھی؟ مجھے ان دونوں کا ایک دوسرے سے بے تکلفانہ بات کرنا بری طرح چبھ رہا تھا۔ سردار خان، آپ ٹھیک ہیں؟ اسامہ نے ساحر کے پاس آتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے تیکھی نظر سے اسامہ کو دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ ساحر نے اسے وہیں دور کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے گارڈز کہاں ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کانچ کو کھینچ کے بے دردی سے نکالتا بنا کسی تاثر کے سرد مہری سے بولا، سردار خان، ان سب کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آپ بے فکر رہیں، جو کوئی بھی تھا زیادہ دیر بچ نہیں سکے گا، ڈھونڈ نکالوں گا میں اسے۔ اسامہ نے سخت لہجے میں ساحر سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ساحر نے اگلے ہی پل دوسرا کانچ بھی کھینچ کے نکالا۔ خون شراٹے سے باہر نکلا۔ اس بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنے گلے میں پہنی شال کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے زخم پہ رکھا۔ بے اختیار ساحر کی نظریں میرے سراپے پہ اٹھیں اور وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے مجھے دیکھے گیا، جبکہ میں اپنی بکھری حالت سے بالکل لاپرواہ سی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ وہ صرف نام کا ساحر ہے، جبکہ میں حسن کی ساحرہ ہوں اور اپنے حسن کا جادو اس پہ چلا دیتی ہوں۔ سردار خان، گاڑی کا بندوبست ہو گیا ہے، آ جائیں، اسامہ نے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ ساحر، گھر نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، آپ اپنا ہاتھ تو دیکھیں، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بے اختیار کہا۔ یہ سب میرے لبوں سے خود بخود ادا ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی تکلیف پہ تڑپ رہی تھی۔ اب یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ وہ میری کلائی تھامے باہر آیا۔ اسی پل بلیک رنگ کی 6 گاڑیاں آگے پیچھے آتی وہاں کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک گاڑی ہمارے بالکل سامنے تھی، جس میں ساحر خان مجھے لے کے بیٹھا، اور پھر وہاں سے ہم اسامہ لغاری کی سخت سیکیورٹی میں باہر نکلے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ساحر کے ہاتھ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور میرے دوپٹے میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچی پکی سڑکیں دکھائی دیں۔ اندھیرے میں دیکھنا کافی مشکل تھا، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ کچا راستہ تھا۔ یقیناً وہ اپنے گاؤں لے کے جا رہا تھا۔ تبھی ساحر کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ میں نے رخ پھیر کے ساحر کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔
جی دادا جان، جی میں ٹھیک ہوں، بالکل پریشان نہ ہو۔ ساحر خان اب کی بار نارمل انداز میں اپنے دادا جان کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے دادا جان مجھے انتہائی برے لگتے تھے، نہ جانے کیوں مجھے ان سے نیگیٹو وائبز آتی تھیں۔ جی دادا جان، وہ بھی ٹھیک ہے، بس ہم 2 گھنٹے میں حویلی پہنچ جائیں گے۔ ساحر نے ایک نظر میری جانب ڈالتے ہوئے دوسری جانب اپنے دادا جان کو جواب دیا۔ گاؤں جانے کے خیال سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ ساحر، آپ مجھے حویلی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پھر کیوں؟ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تو کیا یہاں رہنا چاہتی ہو جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ کے تمہیں مار ڈالے؟ سیکیورٹی کا انتظام دیکھا ہے میں رسک نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی 1 دن کے بعد رخصت ہو کے تم نے حویلی ہی آنا ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ساحر نے ناگواری سے کہتے ہوئے میری جانب سے رخ پھیر لیا، پھر مجھے ایک بوتل دی، کہنے لگا یہ پی لو، کچھ سکون ملے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جوس ہے۔ میرا حلق خشک تھا، اس لیے میں ایک ہی گھونٹ میں آدھی بوتل خالی کر گئی، مگر اسے پیتے ہی اچانک میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے لگا میرا سر چکرا رہا ہے، اور پھر میں وہ کچھ بولنے لگی جو شاید میں ہوش میں ساحر سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساحر میری بات سنیں، آپ مجھے رخصت کر کے کہیں بھی لے جائیں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ مجھے نفرت ہے حویلی کے فرسودہ ماحول سے، وہاں کے مکینوں سے، سردار حشمت خان سے۔ میری بات پہ اس نے غصے سے پھر میری جانب دیکھا۔ میرے ساتھ ضد مت لگاؤ منہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کروں۔ دادا جی کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس لیے کبھی بھول کر بھی ان کی کسی بات سے اختلاف مت کرنا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اس لیے خاموش رہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہا کہ بھی مزید کچھ نہ بول سکی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ سب طرف سے مکمل اطمینان کرتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جبکہ مجھے آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ حویلی جانے کا مطلب تھا خود کو زندان میں قید کر دینا، دفنا دینا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں خود کو نہیں مار سکتی تھی، مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس جلاد سے کیسے اپنی جان چھڑوانی ہے، یہ دیو تو مجھے پکا قید کرنے کے حوالے سے حویلی لے کے جا رہا تھا، اور میں حویلی جانا نہیں چاہتی تھی۔ خان حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ حویلی میں سب طرف چراغاں کیا جا رہا تھا۔ مزیدار اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ خانم بی بی نے سب ملازم اور ملازماؤں کو کام پہ لگایا تھا۔ ان کا خان آج پہلی بار اپنی منکوہا کے ساتھ خان حویلی آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی خان حویلی پہنچی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ حویلی کے حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ کسمسائی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا جبکہ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور میرا سر ساحر کے کندھے پہ دھرا تھا۔ اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا۔ ایک پل کو ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی خماری دیکھتے ہوئے میری پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ خود چل کے جاؤ گی یا میری گود میں؟ سب گاڑیاں باہر پارکنگ ایریا میں رک گئی تھیں، جبکہ ہماری گاڑی سیدھا بڑے گیٹ کے اندر جا کے رکی تھی۔ گاڑی سے ڈرائیور نکل چکا تھا۔ گاڑی میں اب میں اور ساحر ہی تھے۔ ساحر کی نرم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن نیند کی دیوی اتنی مجھ پہ مہربان ہوئی کہ میں چاہا کہ بھی اپنی آنکھیں مکمل نہیں کھول پا رہی تھی۔ منہا اٹھ جاؤ ورنہ میں واقعی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس کی گھمبیر آواز کی سرگوشی سنتے میرے اندر سپارک سا پیدا ہوا۔ جھٹ سے اٹھتے میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی بار وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولتا باہر نکلا، دوسرے ہاتھ سے مجھے سہارا دے کے نیچے اتارا۔ میں نیند سے چور تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے، پھولوں کی نہ رکنے والی برسات شروع ہو گئی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ایک دم مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میں ساحر کے ساتھ چپکتی چلی گئی، جس پہ ساحر نے مسکرا کے میری جانب دیکھا اور مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ ڈھیروں عورتیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں۔
شاید وہ حویلی کی ملازمائیں تھیں جو حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں اور اس وقت وہاں موجود تھیں۔ میں نے گھبرا کے ساحر کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے حویلی کے نام سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اور آج مجھے اسی حویلی میں لے آیا گیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک سوچ نے میرے اندر کی تنابیں تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ ایک ایک قدم سوچ سوچ کے چلتے ساحر کے ساتھ میں حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، جہاں حویلی کے اندر باقی خواتین موجود تھیں۔ جی آیا نو میں صدقے اپنے لال کے، بغیر راگ لے۔ خانم بیگم نے آگے بڑھ کے ساحر کا ماتھا چوما۔ بغیر راگ لے، ویسے انہوں نے پھر میرا بھی ماتھا چوما۔ سب خواتین ہم سے ملنے لگیں۔ ساحر، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے ساحر کے قریب ہوتے منمناتے ہوئے کہا۔ اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے انگلی کی پور پہ اٹھائے، پھر سب سے معذرت کرتا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ پانی، جوس، دودھ، بہت ساری چیزیں ٹرے میں سجائے ہمارے پیچھے ہی داخل ہوئی اور ٹیبل پہ رکھتے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ یہاں بیٹھو، ساحر نے مجھے بستر کی جانب کرتے بٹھایا۔ اب تو مجھے حقیقی معنوں میں چکر آ رہے تھے۔ 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور اب کمزوری کا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ دودھ پی لو۔ ساحر نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا تو میں فوراً اپنے لبوں سے لگا گئی۔ پورا گلاس پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کافی حد تک انرجی آ گئی ہو۔ منہا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، وہ میرے ماتھے کو چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ میں پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ میرے بہت قریب آ بیٹھا۔ اس کی پرفیوم کی مخصوص خوشبو محسوس کرتی میں نے فوراً اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ منہا، اس نے پھر سے مجھے پکارا۔ شاید وہ میری حالت کو لے کے کافی پریشان ہو رہا تھا۔ ساحر، آپ کا ہاتھ، کانچ، بینڈیج۔ نیند میں ڈوبتے میرے لب پہ یہی الفاظ تھے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اب مزید مجھ سے نہیں جاگا جا رہا تھا۔ میں وہیں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ساحر نے مجھے خود سے لپٹاتے ہوئے بستر پہ لٹایا تھا۔ کمفرٹر کھول کے اس نے میرے اوپر ڈالا۔ خان حویلی کی کوئی عورت اس وقت سردار ساحر علی خان کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ آج تک ان کی حویلی کے کسی مرد نے اپنی عورت کے اس طرح سے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، لیکن ساحر علی خان اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے اس قدر جنونی تھا کہ اس کا جنون پوری حویلی کے لوگ جانتے تھے، اور یہ اس کا جنون ہی تھا کہ آج وہ اس کے حصار میں تھی، اس کے کمرے میں، اس کے بستر پہ۔ ساحر محبت کی پہلی مہر میرے ماتھے پہ ثبت کرتا ہوا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ صبح اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی۔ بیدار ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بستر بہت ہی نرم گرم تھا۔ میرے حواس ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں جاگے تھے۔ آنکھیں میچے میں نے نرم و ملائم بستر کو محسوس کیا تو خود بخود میرے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایک دم کروٹ لیتے میں نے آنکھیں وا کیں تو کمرے کی چھت دیکھ کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کمرہ میرا تو نہیں، میں کہاں ہوں؟ آہستہ آہستہ میرے حواس مکمل طور پہ جاگنے لگے تو میں اٹھ بیٹھی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ایک گھر جتنا بڑا کمرہ، یہ میں کہاں ہوں؟ اچانک سے میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ دماغ پہ بہت زور دیا تو رات کے سارے مناظر میری آنکھوں میں گھومنے لگے۔ اوہ خدایا، اس کا مطلب میں ساحر خان کے قبضے میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ کمفرٹر پیچھے ہٹاتے میں اٹھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی تھی، اس لیے وضو بنانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی ابتر حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ میرے جسم پہ ابھی بھی ساحر علی خان کی شال تھی۔ باتھ روم کی ایک طرف کبرڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے کھولا تو وہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ لڑکیوں کے کپڑے، سرخ اور پنک کلر کی نائٹی کو دیکھتے مجھ پہ گھڑوں پانی پڑا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ سردار، توبہ! سب کچھ دیکھتے مجھے سخت حیرانی ہوئی تھی۔ ساحر نے میرے لیے یہ سب کچھ خریدا تھا۔
ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود بخود ہی میرا فشار خون بڑھا تھا۔ فیروزی کلر کا فراک اور کیپری نکالتے ہوئے میں اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے گھر کے سلائی ہوئے کپڑے نہیں لگ رہے تھے، سارے ہی کپڑے بہت ہی سٹائلش تھے۔ فراک زیب تن کرتے میں باہر آئی تو پیٹ میں بھوک سے مڑوڑ پڑنے لگے۔ مرر کے آگے کھڑے ہو کے میں نے اپنے بالوں کو خشک کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو چونک کر اس جانب دیکھا۔ ملازمہ نوری سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ سردارنی سائیں، آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں۔ اس کے لب و لہجے اور طرز تخاطب پہ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی چاہیے جائے نماز ہے تو مجھے وہ دے دیں، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے کیچر میں ہلکا سا لگاتے باقی کھلے میں نے چھوڑ دیے۔ میں اس کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ ملازمہ نے مجھے جائے نماز دی اور قبلہ رو جائے نماز کو بچھا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے یوں ہی سرسری سا پوچھا۔ جی نوری، سر جھکائے ہی جواب آیا۔ ٹھیک ہے نوری، اب تم جاؤ۔ اسے باہر بھیج کے میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے لگی اور ارد گرد سب کچھ بھلا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد خانم بی بی اپنی ملازماؤں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں نے فوراً انہیں سلام کیا۔ کیا حال ہے بہو رانی؟ محبت اور میٹھے لہجے میں پوچھا گیا۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا آج آپ کی رخصتی کی رسم ہے تو یہ شادی کا جوڑا ہے، یہ کچھ سامان ہے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ خانم بی بی نے ہیوی جولری، ہیوی کپڑے خود بھی پہنے ہوئے تھے، میرے لیے بھی لے کے آئی تھیں۔ میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے وہ چیزیں رکھ لیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اختلاف بھی کر لوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نوری، زرمینہ سے کہو بہو کے لیے ناشتے کا بندوبست کرے، رات کو بھی نازک سی لڑکی نے کچھ نہیں کھایا، دیکھو تو کتنی کمزور ہے، لگتا ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ خانم بی بی نے ناک سکوڑ کے ایک نظر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ میں جانتی تھی کہ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ تم بولتی کم ہو یا ہمارے سامنے نہیں بول رہی؟ اچانک سے خانم بی بی کی بات سنتے میں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان کے بات کرنے کا انداز تھوڑا سا عجیب لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ آتا ہے تو ناشتہ کر لینا، اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھیں۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھیں، آنٹی مجھے ساحر سے، میں نے گھبراتے ہوئے ان سے ساحر کی بابت دریافت کرنا چاہا۔ گستاخ، ہمارے ہاں شوہر کا نام نہیں لیتی اچھی بیویاں، ویسے بھی کل سردار ساحر علی سرداری سنبھال رہے ہیں تو ان کو خراج پیش کرنا۔ خانم بی بی نے بہت سخت طریقے سے مجھے ڈانٹا تو میں چپ سی ہو گئی۔ اور رہی بات اس سے ملنے کی تو وہ تم رخصتی کے بعد ہی مل سکتی ہو، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا لڑکی، بڑے تفاخر سے کہتے ہوئے وہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا زبردستی نکاح ہوتا ہے جو ان کے بیٹے نے مجھ سے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ اصل آزمائش تو میری اب شروع ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد بیوٹیشن نے اندر آتے ہی پہلا آرڈر کپڑے پہننے کا دیا تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کوئی بھی ڈریس نہیں پہنوں گی جب تک ساحر علی خان نہیں آ جاتے۔ میں بھی ضد پہ اڑ گئی، مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا تھا۔ ان سب ملازماؤں نے باری باری مجھے سمجھایا لیکن میں بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس سے پہلے کہ خانم بیگم تک بات پہنچتی، دروازے کے پاس کھڑے ساحر علی خان کو دیکھتے زرمینہ سب ملازماؤں کو خاموشی سے لیے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں غصے سے رخ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ پلٹ کے اسے دیکھا تو 2 سال پرانی اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، آپ میرے سردار نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ میں نے چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے کہا۔ سردار تو میں ہوں، جس گاؤں میں تمہارے والد محترم رہتے ہیں میں اس گاؤں کا سردار بننے والا ہوں۔ ساحر علی خان نے گردن اکڑا کے کہا۔ ابھی سردار وہ بنا نہیں تھا لیکن خود کو سردار ہی کہلواتا تھا، اور آج تو اسے موقع ملا تھا اپنا بدلہ لینے کا، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ یونیورسٹی میں ہوئی 2 سال پہلے کی اپنی بے عزتی کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اپنی حد میں رہیں آپ،
اور میرے بابا کو چھوڑ دیں، میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار کے آدمی میرے باپ کو پکڑ کے لائے تھے۔ میرے بابا نے ان کے ایک خاص آدمی کو مارا تھا کیونکہ وہ غلطی سے مجھے چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن ساحر کو پوری بات نہیں پتہ تھی۔ اچھا، اور جو تمہارے بابا نے میرے آدمی کا ہاتھ توڑا اس کا کیا؟ ساحر نے تنزن پوچھا۔ وہ اسی قابل تھا، میں نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو لے جاؤ اور بھائی کو چھوڑ دو۔ ساحر علی خان نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا۔ میرا بھائی صرف 13 سال کا تھا اور میرا باپ۔ میں نے حیرت سے سردار ساحر علی خان کی جانب دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہی میری شرط ہے۔ آج ساحر مجھے ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے میری آنکھیں نم ہوئیں۔ میرے بابا اور بھائی دونوں کو جانے دو، میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر خود کو مجھے سونپ دو۔ اس نے اپنا اگلا مدعا بیان کیا تو میں نے اسے دکھتی نگاہوں سے دیکھا۔ تو سیدھا کہو نا، منہا عبید کو پانا چاہتے ہو اور تم نے اپنی اہانت کا بدلہ مجھ سے لینے کا سوچا ہے۔ میں تم سے اس شرط کی معافی مانگ چکی ہوں۔ میرے لہجے میں نفرت اور حقارت امڈ آئی تھی، جسے محسوس کر کے ساحر سخت طیش میں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو ٹھنڈا بھی کر لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا وہ تو ادھار ہے منہا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال یہ گاؤں کے ریت رواج کا معاملہ ہے۔ تمہارے باپ کے کیے کی سزا یا تو تمہارا بھائی بھگتے گا یا پھر تم۔ فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ پنچایت تک اگر بات پہنچ گئی تو یاد رکھنا، قلم ٹوٹتے ہی تمہارا بھائی سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، باپ یا بھائی یا تم خود، کسے بچانا ہے؟ وہ کہتے ہوئے دوسری جانب پلٹ گیا۔ رکو، میرے بابا اور بھائی کو جانے دو۔ میں نے 1 منٹ میں فیصلہ کر لیا، جس پہ ساحر مطمئن سا ہوتا مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، وہ میرے بابا اور بھائی کو باہر لے آئے۔ عدی، فرحان نے میری جانب لپکنا چاہا لیکن سردار کے ہاتھ نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں تمہیں حاصل ہی نہیں کر سکتا، تمہیں پانا بھی چاہتا ہوں، ساحر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے اس کے ارادے جاننے تھے، آخر اس کے دل میں چل کیا رہا تھا۔ بہت شرط کھیلتی ہو نا تم۔ چلو ایک شرط لگاتے ہیں، چھوڑ دیا تمہیں بھی، جاؤ جہاں چاہے جا کے چھپ سکتی ہو، چھپ جاؤ۔ میں سردار ساحر علی خان تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن تمہیں ڈھونڈ لیا اس دن تمہیں دل و جان سے میرا ہونا پڑے گا۔ اس کی شرط سنتے ہوئے میری آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا تھا۔ شرط، انٹرسٹنگ، بولو۔ 2 سال ہیں تمہارے پاس، اگر تم نے 2 سال میں مجھے ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے تو تمہیں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، بھولنا ہوگا۔ میں نے اسے فیصلہ سنایا تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا ہوا میرے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 سال بعد میں تمہارے سامنے آؤں گا اور اسی دن میں تم سے نکاح کروں گا اور تم میری ہو جاؤ گی۔ اس دن ہمارے بیچ شرط لگی تھی جو ساحر نے 2 سال بعد پوری کر دی تھی۔ منہا بیٹا، کیوں لگائی تم نے ایسی شرط؟ جانتی بھی ہو وہ سردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پہلے بہن چلی گئی، اب تم بھی چلی جاؤ گی۔ بیٹا تم جہاں کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ان کی بات پہ میں گہری سوچ میں پڑ گئی، اور یہ سچ تھا، اس لیے میں نے شہر کے بجائے اسی سے 10 گاؤں چھوڑ کے مری جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ میری MBBS کی ڈگری مجھے مل چکی تھی، میں مری کے ہی ایک ہاسپٹل میں کام کرنے لگی، مگر مجھے خواہش تھی کہ میں اپنے گاؤں میں گرلز اسکول کھولوں۔ پر ہائے قسمت کہ وہ ٹھیک 2 سال بعد اسی گاؤں میں آ پہنچا، اور مجھے پتہ چلا کہ جس کے گاؤں میں نے پناہ لی تھی، اسامہ لغاری، وہ ساحر علی خان کا بہت گہرا اور جگری دوست تھا، اور ساحر پہلے دن سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، اور ساحر علی خان کے کہنے پہ ہی اس نے مجھے پروٹیکٹ کیا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت سخت تکلیف پہنچائی۔ میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا، لیکن کس کو چھوڑ دیتی؟ میں سب کو چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن ساحر علی خان سے کیسے بچتی؟
اور بالآخر میں نے اس کے آگے ہار مان لی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہ رہی تھی مجھ سے؟ رخصتی تک جذبات پہ قابو نہیں تھا سویٹ ہارٹ۔ اس کی بات پر میں اس کے قریب جاتے ہوئے ٹھٹکی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے دیوار پہ لگی تصویر دیکھتے میری سانسیں تھم سی گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ… یہ تصویر کس کی ہے؟ میں نے میکانکی انداز میں پوچھا۔ ساحر پیچھے کی جانب مڑ کے دیکھتا ہوا ایک کرب کی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ میرے ماما پاپا کی۔ دھیرے سے جواب آیا تو میں بری طرح لڑکھڑا گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ میرے قریب آتا پوچھنے لگا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس میں جھوٹ بولنے کی کیا بات ہے منہا؟ میری بات پہ ساحر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم ماما کو جانتی ہو؟ ہاں، یہ میرے پاپا کی بہن ہے اور انہوں نے بھاگ کے شادی کی تھی کسی سردار سے۔ میرے باقی کے الفاظ میرے منہ میں ہی ادھورے رہ گئے۔ یعنی آج میں اسی دوراہے پہ لا کھڑی کر دی گئی ہوں جہاں 27 سال پہلے میری پھپھو کو کھڑا کیا گیا تھا۔ کرب سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ آپ جانتے ہیں آپ کی ماما کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا تھا اس خاندان نے؟ میں تلخ ہوئی۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں کچھ بھی غلط نہیں سنوں گا ان کے بارے میں۔ یہ اور بات تھی کہ خان دادا نے اسے اس کی ماں کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ ان کے مطابق اس کے بابا کی ڈیتھ کے بعد اس کی ماں اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگنے لگی تھی، جس پہ اسے پکڑ کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا تھا اور وہاں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اور یہ راز ہی رہ گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ آخری لمحوں میں اپنے بھائی سے ملنے آئی تھی اور میرے پاپا نے پھپھو کی ساری بات مجھے بتائی تھی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ساحر علی خان کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرے گا۔ کیا جانتی ہو تم میری ماما کے بارے میں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ ساحر، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے پہیلیاں پسند نہیں ہیں منہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ وہ کچھ متفکر ہوا تھا۔ پھر کیا میرے لیے ایک چھوٹی سی بات نہیں مان سکتے؟ میرے دوسرے سوال پہ وہ ضد ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو منہا۔ مجھے حویلی میں نہیں رہنا، میں نے تڑپ کے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ حویلی میں نہیں رہنا تو کہاں جانا ہے؟ اس کے ماتھے پہ 2 بل پڑے۔ ساحر، کہیں بھی لے جاؤ، جہاں لے کے جاؤ گے میں چل پڑوں گی، ایک سوال بھی نہیں کروں گی، بس اس حویلی سے مجھے نکال دو۔ اس بار میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے تھے، تو وہ سانس خارج کرتے ہوئے میرے آنسو پہنچنے لگا۔ ادھر دیکھو میری طرف، منہا میرے لیے مشکلیں کھڑی مت کرو، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ ساحر، ہم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے، ورنہ اس گاؤں کے رسم و رواج ہمیں مار ڈالیں گے، ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں تڑکتے ہوئے بولی، تو اس نے مجھے بازو سے تھام کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ منہا، سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے، تمہیں اپنی قسمت میں لکھوانے کے لیے مجھے یہ سرداری چننی پڑی ہے۔ آج رخصتی ہوگی، کل میری دستار بندی ہے، تو پلیز کوئی بدمزگی پیدا مت کرنا، جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ قبول کر لو۔ ساحر کی بات سن کے مجھے افسوس ہوا تھا، اور اگر میں نہ مانوں تو… میں نے سر اٹھا کے چیلنجنگ انداز میں ساحر کو پھر سے تیش دلایا۔ اب تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو منہا۔ آج تک ساحر علی خان نے اتنی رعایت کسی کو نہیں بخشی، لیکن خیر، اگر تمہیں میرا دوسرا روپ دیکھنا ہے تو تمہارے والد محترم اور چھوٹا بھائی ابھی بھی میرے نشانے پہ ہیں۔ تمہارے انکار کی صورت میں انہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ میرے گال کو پیار سے تھپ تھپاتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ اس کی باتوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے دلہن کا لباس زیب تن کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں بیوٹیشن نے آ کے مہارت سے میرا میک اپ کرتے ہوئے ہیوی جیولری اور ہیوی لہنگے کے ساتھ مجھے سجا سنوار کے ایک الگ ہی روپ دے دیا۔ مجھ پہ ایک جالی دار گھونگھٹ اوڑھایا گیا، حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لے جایا گیا جہاں صرف خواتین کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور وہ حویلی کی خواتین کے علاوہ گاؤں کی خواتین بھی وہاں موجود تھیں جو اپنی سردارنی کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھیں۔ ایک بہت ہی بڑی منچ پہ لے جا کے مجھے بہت ادب سے بٹھایا گیا،
سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آگے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، ٹھیک ویسے جیسے سعدیہ پھپھو کے ساتھ ہوا تھا، وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ مجھے زینت سے خبر ملی کہ ساحر علی خان تمام مردوں کے ہمراہ اس وقت مردان خانے سے ڈیرے کی جانب جا چکے ہیں اور بارات ڈیرے کی طرف سے حویلی کی جانب آنی تھی۔ میرا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں میچتے ہی مجھے ساحر یاد آ رہا تھا، جو آج دلہا بنا بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ بجلیاں گرا رہا تھا، اور خاص کر اس بات نے پورے گاؤں میں ہلا مچا دیا تھا کہ اس نے اپنی منگیتر کو چھوڑ کے ایک عام لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ساحر علی خان جانتا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خاص تھی۔ حویلی کی خواتین گھونگھٹ میں باری باری آ کے میرا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ گاؤں کی عورتوں کو ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی اس سلسلے کو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک دم پنڈال میں شور بلند ہوا، پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے۔ ایک بہت بڑی گاڑی حویلی کے داخلی دروازے سے اندر کی جانب بڑھی۔ پیر صاحب اپنے مرشدوں کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ آئیے پیر صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید۔ بڑی خانم بیگم نے آگے بڑھ کے ان کے پاؤں چھوئے اور ان کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا۔ جالی دار گھونگھٹ سے میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں اس وقت بری طرح سے لرز رہے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں میں نے سختی سے بھینچ رکھی تھیں، کیونکہ مجھے آنے والے وقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ آئیے پیر صاحب، اس خاندان کی اکلوتی بہو کو اپنے سے ملنے کا شرف بخشیں۔ خانم بیگم پیر صاحب کو پنڈال میں سے راستہ دیتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ میری جانب بڑھے تو میں ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ یہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا، لیکن وہ پیر صاحب خواتین کے اندرونی حویلی کے حصے کی جانب آ چکے تھے۔ بہو رانی آگے آؤ، پیر صاحب کے پاؤں چھوؤ، ان کے ہاتھ پہ بوسہ لے کے بیعت حاصل کرو۔ خانم بیگم کی اونچی باادب آواز سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مجھ پہ تھیں اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ پیر صاحب کو جوتے لگا کے یہاں سے باہر نکالوں۔ بہو رانی، آپ نے سنا نہیں؟ پاؤں چھوؤ اور بیعت کرو، خانم بیگم نے اس بار سخت لہجے میں کہا تھا۔ نہ میں ان کے پاؤں چھوؤں گی اور نہ کسی قسم کی بیعت لوں گی۔ بنا ڈرے نڈر اور بے باک انداز میں نے وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ خانم بیگم کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے انتہائی سرخ ہو گیا۔ گستاخ، تمہاری اتنی جرت کہ تم ہمارے فیصلے کے خلاف جاؤ، پیر صاحب کی بے عزتی کرو، وہ غصے سے چلائیں تھیں۔ معاف کیجیے گا خانم بیگم، میں آپ کے کسی فیصلے کے خلاف نہیں جا رہی، نہ ہی میرا مقصد کسی کی بے عزتی کرنا ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی بھی راہ چلتے نامحرم کے پاؤں پڑ جاؤں، اسے بیعت حاصل کر لوں، جس کو یہ تک نہیں پتا کہ جہاں خواتین بیٹھی ہوں وہاں نامحرم نہیں آ سکتے۔ میرے الفاظ پہ اس بار پیر صاحب کو بھی سخت طیش آیا۔ کون ہے یہ لڑکی اور کس نے اسے سردار ساحر خان کی بیوی کے لیے منتخب کیا ہے؟ معاف کیجیے گا پیر صاحب، یہ ساحر علی خان نے اپنے لیے خود پسند کی ہے۔ خانم بیگم کے لہجے میں مجھے نفرت محسوس ہوئی۔ اسے میرے حجرے میں لے کے آؤ، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے اس سے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ میرے پاؤں بھی چھوئے گی اور ہم سے بیعت بھی لے گی۔ تسبیح کے دانوں کو تیزی سے گراتے ہوئے وہ بے باک نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ جو حکم پیر صاحب۔ خانم بیگم نے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے غصے سے زور سے جھٹک دیا۔ خبردار، جو مجھے یہاں کسی نے بھی چھونے کی کوشش کی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی میں۔ اگر کسی نے میری طرف ایک غلط قدم بھی بڑھایا تو جان لے لوں گی میں اس کی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور میری آواز کافی اونچی تھی۔ وہاں موجود خواتین میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ رسم بہت پرانی تھی، اس کے بارے میں سعدیہ پھپھو نے بابا کو بتایا ہوا تھا، کس طرح سے انہیں بیعت لینے پہ مجبور کیا گیا اور نہ ماننے پہ انہیں تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن تب تک ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس لیے انہیں اتنی آسانی سے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ لیکن آج یہاں ساحر علی خان حیات تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پیر صاحب نے اپنے مرشد کو اشارہ کیا کہ وہ مجھے پکڑے، اور اس سے پہلے کہ وہ آدمی میری طرف آتا میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتے ہوئے میں داخلی دروازے کی جانب بھاگی۔ ابھی میں کچھ قدم ہی اٹھا پائی تھی کہ لہنگے کے پاؤں میں اٹکنے سے میں بری طرح سے زمین بوس ہوئی۔ وہاں موجود سبھی عورتیں میرا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی،
وہی تو تھا جو سب کا سہارا تھا۔ دل سے شدت سے دعا کی کہ میرا ساحر مجھ تک آ جائے۔ اس کے مرشد اور پیروکار نے ہنستے مسکراتے ہوئے میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے جھکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی کے سخت ہاتھ کی گرفت نے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا۔ سب کی نظریں اس وجود سے ٹکرائیں۔ میں نے سر اٹھاتے ہوئے اس مسیحا کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا ساحر تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ ساحر نے اس شخص کی کلائی کو پکڑ کے بے دردی سے مڑوڑ دیا اور کڑک کی آواز ابھری جو اس سناٹے میں سب نے سنی۔ اس کی کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا، شور مچاتا ہوا دور ہوتا چلا گیا۔ ساحر علی خان! پیر صاحب کی اونچی آواز پنڈال میں سنائی تھی۔ سبھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بری طرح سے ڈر گئے، جبکہ ساحر علی خان بنا ڈرے بنا دبے جھک کے مجھے سہارا دے کے اٹھانے لگا۔ اپنے قریب کھڑا کرتا وہ پیر صاحب کی جانب مڑا۔ تم نے پیر علی بخش کی شان میں گستاخی کی ہے، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ پورے 10 کوڑے پڑیں گے تمہیں۔ پیر صاحب کی بات پہ سبھی نے گھبرا کے سردار حشمت علی خان کی جانب دیکھا، جو اس وقت ایک انتہائی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ساحر علی خان ان کا پوتا تھا، کل کا ہونے والا سردار تھا۔ وہ کیوں چپ تھے؟ منظور ہے مجھے، لیکن مجھے میری بیوی کی جانب کسی نے ایک آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ ساحر کی سرد اور برفیلی آواز سنتے ہی وہاں ہر کوئی اس کی دیدہ دلیری پہ اش اش کر اٹھا۔ نہیں، میں نے بے اختیار ساحر کا بازو تھام لیا۔ ساحر نے ایک نظر گھونگھٹ میں میری جانب دیکھا۔ رونا نہیں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، نرمی سے کہتے ہوئے ساحر نے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ نہیں جائیں گے ساحر، وہ ماریں گے آپ کو۔ اب کی بار میں اپنے آنسو نہ روک پائی۔ ساحر اپنی قمیض اتارتا مجھے تھماتے مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ساحر اس وقت چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک رسم تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور کسی بھی گاؤں سے اس طرح کی ریت رواج کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے پہلے اسے سرداری کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، جو کہ 2 سال سے معاملہ التوا میں بڑھا ہوا تھا۔ ان کا رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی باقاعدہ طور پہ سردار کی پگڑی سردار کے حوالے کی جاتی ہے۔ وہ پگڑی نشین تھا، 10 گاؤں کا سردار بننا تھا اسے، اور پھر ہر فیصلہ اس کا مانا جاتا۔ ابھی وہ صرف اپنے گاؤں کی سرداری تک ہی محدود تھا، ابھی اس کے اختیارات محدود تھے۔ پگڑی نشین کے لیے کل دستار بندی کے بعد وہ 10 گاؤں کا سردار بن جاتا۔ ساحر علی خان اس وقت ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے سے وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس پہ 10 کوڑے برسانے والا آدمی آیا۔ اسے پہلا ہنٹر مارا گیا، جو حشمت علی خان کے دل پہ جا کے لگا۔ خانم بیگم کے دل کو بھی جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب ان کا پوتا وہ سزا خود کو دے رہا تھا۔ نہیں ساحر! میں نے بھاگ کے ساحر کے پاس جانا چاہا کہ زینت نے ہاتھ تھام کے مجھے روک لیا۔ سردارنی مت جائیں، صبر کریں۔ اس نے مجھے سختی سے تھامے رکھا۔ 10 کوڑوں کی تکلیف مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے زینت، مجھے جانے دو۔ میں پہلی بار اپنے دل کو ساحر کے لیے تڑپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، مردان خانے میں مت جائیے گا سردارنی، ورنہ سردار جی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زینت نے روتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم رسم پوری کر دیتی تو آج میرے پوتے کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ خانم بیگم غراتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے ان سے نظریں ہٹاتے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو کوڑے کھا چکا تھا لیکن اس کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ تھی۔ پسینے سے شرابور تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پہ برداشت کرنے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ہو گئی آپ کی سزا پوری، اب میری بیوی کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ ساحر علی خان اگر جان دے سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ شیر کی طرح غراتے وہ سب کو سکتے میں ڈال کے میری جانب آیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے وہ دھیما سا مسکرایا۔ اپنی قمیض پہنتا وہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسے تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور میری حالت ایسی تھی کہ وہ کوڑے میرے اوپر برسائے گئے ہوں۔ اس کی اذیت مجھے خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے آج تک ایسا ضبط کسی مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے غصے سے سردار حشمت علی خان کی جانب قدم بڑھائے۔ حشمت خان، جو کچھ بھی ہوا ہے آج اچھا نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا سرداری کے لیے، دستار بندی کے لیے کل خاندان کے کسی اور فرد کو پیش کریں، ورنہ یہ ہماری لنکا ڈھا دے گا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا، اور میں 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کروں گا۔ وہ سردار حشمت خان کے کان میں سخت انداز میں سرگوشی کر رہے تھے، اور ساحر کو سرداری سے ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس کی موت۔ اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اپنے جگر کے گوشے کو مارتے کیسے؟ ایسے لگ رہا تھا تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ 27 سال پہلے ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، حادثاتی موت۔ اس کے بعد ان کی بہو حادثاتی طور پہ تہہ خانے میں دم توڑ گئی تھی، اور آج ان کا پوتا اور اس کی بیوی۔ یوں تو سارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ ساحر علی خان نے 1 نہیں 10 گاؤں کا سردار بننا تھا، اور پیر صاحب بھی 10 گاؤں کے پیر تھے، اور ان کا کہا حرف آخر ہوتا تھا۔ سب ان کو بہت مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر چھوتے تھے۔ اس وقت حشمت صاحب خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ پیر صاحب کی بات ماننے پہ مجبور تھے، انہیں کل تک فیصلہ لینا تھا ہر حال میں۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ میں نے اس کی کمر پہ لگے زخموں پہ پایوڈین سے خون صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کمر کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کی کمر پہ گرے۔ کہنے لگا، آنسو صاف کرو منہا، مجھے تکلیف بس ان آنسوؤں سے ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، پھپھو سعدیہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا، انہوں نے بھی اس پیر سے بیعت لینے سے انکار کیا تھا، اور میں نے سب کچھ ساحر کو بتا دیا، جسے اس نے بہت خاموشی سے سنا۔ اپنی ماں سے جڑی اس قسم کی باتیں اکثر وہ سن چکا تھا، لیکن ان میں کتنی سچائی ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ پر آج جب اپنی بیوی کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتے دیکھا تو اسے یقین آ ہی گیا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا ساحر۔ وہ اٹھ کے بیٹھا تو میں بے اختیار اس کے قریب ہوتے ہوئے کہنے لگی، میری جان کو کوئی کچھ کہے، میں اس کی جان نہ لے لوں؟ جذب کے عالم میں کہتا وہ مجھے کوئی دیوانہ ہی لگا۔ ساحر، اتنی محبت کون کرتا ہے؟ میں نے اس کی جانب کافی دیر خاموشی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے آگے بڑھ کے میرے آنسو اپنی انگلی کی پوروں پہ چنے اور دھیرے سے میری آنکھوں پہ لب رکھے۔ میری جلتی آنکھوں کو سکون سا ملا۔ اس کے لمس پہ میرے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ پاگل، محبت کون کرتا ہے؟ تم تو عشق ہو میرا، تم جنون ہو میرا منہا، میری جان ہو۔ کہتے ہوئے وہ بے اختیار میرے لبوں پہ جھکتا چلا گیا۔ مجھے لگا میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں، جسے اتنا چاہنے والا محبوب شوہر ملا تھا، جو دیوانگی کی حد تک مجھے چاہتا تھا۔ آئی لو یو سو مچ جان، مور دین مائی لائف۔ وہ میری ناک کے ساتھ اپنی ناک رب کرتا گھمبیر لہجے میں کہتے میرے دل کے اندر ادھم مچا گیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوا، لیکن میں نے فوراً آگے بڑھتے اس کے سینے سے لگتے اسے سختی سے بھینچا۔ یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہی ہو رہا تھا۔ ساحر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ وہ ایک لمحے کو سخت حیران ہوا۔ آج وہ جیت گیا تھا، آج اس کی محبت جیت گئی تھی۔ میں اپنا سب کچھ اس پہ ہار گئی تھی۔ ارے رونا بند کرو، وہ مجھے پیچھے کرتا آنسو پوچھتے ہوئے بولا۔ میں پھر سے اس کے سینے میں جا سمائی۔ منہا، اب تم میرے جواں جذبات کو جگا رہی ہو، ان میں آگ دہکا رہی ہو، اور ایک بار میں بہک گیا تو یاد رکھنا پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہاری جان لبوں پہ لے آؤں گا۔ وہ گھمبیر لہجے میں میرے کان میں بولتا میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ لیکن آج گھبرانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے دل سے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میری خاطر اس نے بہت کچھ سہا تھا۔ یونیورسٹی میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ایک شرط پہ اسے محبت کے جال میں پھنسایا، پھر ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتا تو مجھے برباد کر کے بھی بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ میرے والد اور بھائی کو جھوٹے قتل میں پھنسایا ضرور تھا، لیکن مقصد مجھے ہرانا تھا، نکاح کرنا تھا، ونی نہیں بنایا تھا خون بہا کے بدلے میں۔ اور آج بھی اس نے میری خاطر کوڑے کھائے تھے۔ وہ میری محبت کا حقدار تھا، پھر میں اس کا حق دینے سے پیچھے کیسے ہٹتی؟
اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے بغور دیکھتی چلی گئی اور آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے آنسو رخساروں سے بہتے چلے گئے۔ ساحر، آپ میری کسی نیکی کا صلہ ہیں جو مجھے اس دنیا میں مل گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کیا، آپ کو بہت تنگ کیا، آپ پہ شرط لگائی، میں نے آپ کو غلط سمجھا، پلیز مجھے معاف۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب میری بات کاٹتا وہ میرے لبوں کو شدت سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اب مزید قریب آ رہا تھا۔ بس یہی سننا تھا منہا کہ میں تمہارے دل میں ہوں، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا، میرا سر تکیے پہ گراتا، میرے دوپٹے کو ایک طرف رکھتا، مجھ پہ جھکا۔ آج مجھے اتنا چاہو منہا کہ ہر درد پہ تمہاری محبت مرہم بن جائے۔ تم نے میرے ہر درد پہ شرط لگائی تھی، آج اس کا مداوع کر دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے میری گردن پہ جھک چکا تھا، بدلے میں وہ مجھ سے محبت مانگ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی قربت کا سوچتے گھبرائی تھی، لیکن پھر بھی مسکرا کے اسے دیکھا۔ ساحر، منہا آپ کے لیے بنی ہے، اور ایک بات میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں، کال کوٹھڑی ہو یا حویلی، جب تک میرا ساحر میرے ساتھ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اتنا کہتے میں نے اس کے گلے کے گرد باہیں حائل کی تھی تو وہ میرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ ہر پردے سے آزاد کرتے وہ اپنی شدتیں مجھ پہ نچھاور کرنے لگا۔ ہم بہکے تو بہکتے چلے گئے، جسم سے روح تک رسائی حاصل کرتے، دونوں کے اندر سکون سا اترا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں نے ساحر کی آغوش میں خود کو پایا۔ بے اختیار مسکان میرے لبوں پہ سج گئی۔ رات بھر یہ سرپھرا سردار اپنی شدتوں کی بارش میں مجھے بھگوتا رہا تھا اور پھر بکھیر کے پھر سمیٹتا رہا تھا۔ پھر ساحر کے چھونے میں ایک عقیدت تھی، ایک مان تھا۔ وہ واقعی مجھ سے عشق کرتا تھا، سچا عاشق تھا۔ آخر میرے دل میں اپنی جگہ بنا ہی لی تھی۔ اتنی گہری نظروں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اچانک سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ پھر سے میرے اوپر آتے مجھے اپنی آغوش میں بھر گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی کی نظر لگے، آپ کی ہر مشکل پریشانی مجھے ایسے مت بولو، میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا منہا جانی۔ وہ میری آنکھوں پہ لب رکھتا گھمبیر لہجے میں بولا، اور میں آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ساحر، وعدہ کریں آپ ہمیشہ خود کی حفاظت کریں گے۔ اچانک ہی نہ جانے کیوں آج میرا دل بہت پریشان ہوا تھا۔ جو کچھ کل حویلی میں ہو چکا تھا اس کے بعد سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ساحر کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح ساحر نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے پروٹیکٹ کیا تھا، ٹھیک ویسے ہی جیسے ساحر کے بابا نے سعدیہ پھپھو کو پروٹیکٹ کیا تھا اور پھر وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے میں ساحر کو لے کے بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے اس پیر کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے، اور پھر جب اپنے بھی بیچ میں شامل ہوں تو ہار ہی مقدر بنتی ہے۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اب تو تم بھی ہو، میری جان بھی میرے ساتھ ہے، پھر کیسا غم۔ آج سردار ساحر علی خان کی دستار بندی تھی۔ پورا گاؤں لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور صرف یہی نہیں، باقی کے ارد گرد کے سارے گاؤں کے لوگ بھی جمع تھے۔ 10 گاؤں کے سردار یہاں موجود تھے، جن میں اسامہ لغاری بھی تھا، جبکہ اندر زنان خانے میں سب عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ساحر کی شال اپنے اوپر لی ہوئی تھی، جس سے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی ہے، اور میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ آج صبح اس نے مجھ سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گاؤں سے اور جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اس برے رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ساحر مردان خانے میں تھا۔ اندرونی دروازے کی اوٹ سے ہم عورتیں بھی یہ دستار بندی کی رسم دیکھ رہی تھیں۔ دستار بندی کی رسم شروع ہوئی، ساحر کے سب سیکیورٹی گارڈز چوکنا ہو کے کھڑے تھے، اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے۔ سردار حشمت علی نے پیر صاحب کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آج وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھڑے تھے۔ سردار حشمت علی کو ساحر کے ساتھ کھڑا دیکھ کے میرے دل کو کچھ حد تک سکون آیا۔ خواتین اندر سے یہ سارے منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ پیر صاحب بھی اب منچ پہ آتے دستار بندی کا حصہ بنے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہ ایک شوٹر بھی تھا جس کا نشانہ ساحر علی خان تھا، اور اسے پیر صاحب کے اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ ساحر علی خان کے سر پہ دستار باندھا جا رہا تھا، ہر طرف تالیوں کی گونج تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں،
میرے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ واقعی آج وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، کہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ میں نے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ وہ 10 گاؤں کا پگڑی نشین بن رہا تھا۔ ایک دم سے مائک پہ اس کی آواز ابھری، الحمدللہ، آج اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری اکیلے نہیں سنبھال سکتا، مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ اور یہ آپ سب کا ساتھ ہی ہے جو سردار ساحر علی خان کی فتح ہے، اس کی جیت ہے۔ اس کے خوبصورت الفاظ کان میں پڑے اور میری پیار بھری نظر اس کی طرف اٹھی۔ تبھی اسی لمحے ایک گولی چلی جو ساحر علی خان کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ ایک دم وہاں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ ساحر نے پلٹ کے اس شخص کو دیکھا تو سامنے آتے فوراً ہی وہ خود کو سرنڈر کر گیا، کیونکہ وہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا۔ کون ہو تم اور کس کے کہنے پہ گولی چلائی ہے تم نے؟ ساحر خان کے سیکیورٹی گارڈز نے اس کے منہ پہ گھونسے مارتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ پیر صاحب نے، اس نے پیر صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سب کی نظر پیر صاحب کی جانب اٹھی۔ ساحر نے پاس پڑے بڑے سے رومال کو اپنے بازو پہ باندھا، جبکہ حشمت علی خان پوتے کو گولی لگتے دیکھ کر وہیں ایک طرف ڈھہ سے گئے تھے۔ انہیں لگا کہ ان کا پوتا بھی ان کے بیٹے کی طرح انہیں چھوڑ گیا۔ پیر صاحب کو سیکیورٹی گارڈز نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمارے سردار پہ گولی چلائی ہے، ہمارے سردار کو مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی سزا صرف موت ہے۔ سیکیورٹی گارڈز کے بڑے لیڈر عظیم خان کی اونچی للکار پہ سب گاؤں والے اس پیر پہ تھو تھو کرنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، سازش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیر صاحب سب کو خاموش کرواتے ہوئے اپنی صفائی دے رہے تھے، جبکہ شوٹر کے موبائل سے سارا ڈیٹا سامنے آ گیا تھا اور پیر صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ بات نہ بن پانے پہ وہ چھپتے چھپاتے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ساحر خان بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا پیر صاحب؟ ارے نہیں، تم پیر تو نہیں ہو۔ پیر کے نام پہ تم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، 2 نمبر کام کرتے ہو، اور تمہارے سارے کام میں جان چکا ہوں اور میں سب پہ ظاہر بھی کروں گا، سب ثبوت ہیں میرے پاس۔ ساحر نے اس پیر کے قریب ہوتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ بہت پچھتاؤ گے تم لڑکے، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ جس طرح تم نے میرے بابا کو قتل کروایا، میری ماں کو تہخانے میں زہر دے کے مروایا، سب ثبوت ہے میرے پاس۔ اب تم سوچو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساحر کے زخمی بازو دیکھتے میرا بس نہیں چل رہا تھا میں فوراً ساحر کے پاس جاؤں، لیکن مردان خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ 2 نمبر پیر، اب تم اپنی خیر مناؤ، اب تم اسی تہخانے میں جاؤ گے، اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے تم نے وہ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں آسان موت نہیں دوں گا۔ اور ایک اور بات، ساحر اس کے کان کے بالکل قریب ہوا، وہ شوٹر بھی میرا ہی آدمی تھا جسے تم نے ہائر کیا تھا، لیکن تم ساری زندگی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ ساحر خان کی بات پہ پیر صاحب پاگل ہونے کے در پہ تھے۔ اسد خان، لے جاؤ اس شخص کو یہاں سے اور تہخانے میں بند کر دو۔ اس کی سزا کا فیصلہ کل ہم پنچایت میں سنائیں گے، اور میں یہاں کا سردار ہونے کے ناطے سب کے سامنے یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی پیر سے بیعت نہیں لے گا، نہ کسی کے قدموں میں گر کے سجدہ کرے گا۔ سجدہ صرف ایک ہی ذات کو جائز ہے جو ہم سب کا رازق اور مالک ہے۔ ہمارا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس لیے اس فضول رسم کو میں آج اسی وقت ختم کرتا ہوں۔ پوری مجلس میں شور و غل اٹھا۔ ساحر نے ایک نظر دادا جان کو دیکھا جن کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پہ مسکان تھی۔ ان کا پوتا بہادر نکلا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ ساحر علی خان کے فیصلے نے جہاں سب کے دل جیت لیے تھے، وہیں میرے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ ساحر علی خان، چھا گئے تسی تے، یو آر گریٹ۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو میرے لبوں سے خود بخود فرتے جذبات سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ بھی مسکرایا۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہادر سردار تھا، جو کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اللہ کی راہ پہ چلنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جہاں اس رسم کو ختم کرنے پہ بہت سے لوگ ساحر علی خان کے ساتھ کھڑے تھے، وہیں کچھ لوگ ناراض بھی تھے۔ یہ ایک جنگ تھی جو چھڑ چکی تھی۔ ساحر علی خان نے اس جنگ کو چھیڑ دیا تھا۔
کیونکہ یہ جنگ حق کی جنگ تھی، اور پھر جب جنگ حق کی ہو تو اللہ تو ساتھ دیتا ہی ہے۔ اور میں سردارنی مسز منہا ساحر علی خان، میں تو ہمیشہ سردار ساحر علی خان کے ساتھ تھی، اس کے ہر قدم پہ، ہر لمحے میں، کیونکہ میں تو اس کی قرار جان ہوں۔